रूसोफोबिया अपनी इंतहा पर है। यूरोप क्यों रूस को एक वजूदी खतरा समझ रहा है और इसके खिलाफ सख्त इक़दामात का ख्वाह है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने फ्रांस और यूरोपीय यूनियन से अपने संजीदा खिताब में एक खतरनाक लहजे में खबरदार किया कि रूस आज और एक तवील अरसे तक फ्रांस और यूरोप के लिए एक खतरा बन चुका है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि आया व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में अपनी फतूहात की मुहिम को ख़त्म करेगा या नहीं। दूसरी तरफ माशी मुश्किलात का शिकार यूरोपीय यूनियन 867 अरब अमरीकी डॉलर इकट्ठा करने की तैयारी कर रहा है ताकि यूरोप को दोबारा मुसल्लह किया जा सके और मॉस्को के खिलाफ जंग के लिए तैयार हुआ जा सके। यूरोपीय कमीशन के नायब सदर काया कालास का मानना है कि यूक्रेन की जंग का खात्मा रूस की शिकस्त, इसके टुकड़ों में बिखरने और इसे छोटे छोटे ममालिक में तकसीम करने के साथ होना चाहिए। उधर पोलैंड के वज़ीर आज़म डोनाल्ड टस्क ने ऐलान किया है कि उनकी हुकूमत हर बालिग मर्द को वसी पैमाने पर फौजी तरबियत देने की तैयारी कर रही है ताकि पोलिश फौज की तादाद दुगना से भी ज्यादा की जा सके। काबिल जिक्र बात यह है कि ये तमाम जारहाना जंगी बयानात ऐसे वक्त में यूरोप से सुनने को मिल रहे हैं जब अमेरिका, जो तारीखी तौर पर मॉस्को का सबसे बड़ा मुखालिफ रहा है, रूस के साथ अमन मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा है ताकि 3 साल से जारी यूक्रेन जंग को ख़त्म किया जा सके और मॉस्को को आलमी निज़ाम में दोबारा शामिल किया जा सके। इस पर आयद सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी की जा सके। ये तमाम जंगी बयानात ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब पुतिन बारहा ये वजाहत कर चुके हैं कि उनका यूरोप पर हमला करने का कोई इरादा नहीं और मुतादिद जियोपॉलिटिकल माहिरीन ये बता चुके हैं कि रूस के पास यूक्रेन से आगे किसी बड़े फौजी हमले के लिए दरकार वसाइल और अफरादी कुव्वत मौजूद नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर और मारूफ माहिर सियासत जॉन जे मेरशाय ने वजाहत की कि जब सन 2022 में रूसी फौज ने यूक्रेन पर हमला किया था तो इसमें सिर्फ 1,90,000 फौजी शामिल थे, जो कि एक बड़े मुल्क जैसे कि यूक्रेन, जिसकी आबादी 40 मिलियन से ज्यादा है, पर कब्जा करने के लिए नाकाफी तादाद है। वो मिसाल देते हैं कि नाजी जर्मनी को पोलैंड पर हमला करने के लिए 15 लाख फौजी दरकार थे, लिहाजा अगर पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते तो उन्हें कम अज कम 20 लाख फौजी दरकार होते। मुख्तसरन रूस के पास पूरे यूक्रेन को जेर करने की सलाहियत नहीं थी, ना चाहे वो मशरकी यूरोप या दीगर ममालिक पर हमला करता। मीर शाइमर ने 16 जून सन 2022 को इटली में यूरोपीय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के रॉबर्ट शूमैन सेंटर में अपने लेक्चर में कहा कि अगरचा जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में किसी इलाके पर कब्जे के लिए दरकार फौजी अफरादी कुव्वत पर बहस हो सकती है, लेकिन इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि रूस अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद 3 साल की जंग में अब तक यूक्रेन के सिर्फ 20% इलाके पर काबिज हो सकता है, वो भी उस वक्त जब ये इलाके तारीखी तौर पर रूसी ज़बान बोलने वाले और बड़ी हद तक रूस के हामी अफराद पर मुश्तमिल थे। रूस की ये नाकामी कि वो यूक्रेन के निस्फ हिस्से पर भी मुकम्मल कब्जा नहीं कर सका, एक वाज़े इशारा है कि मॉस्को पूरे यूरोप, मशरकी यूरोप या हत्ता के साबिक सोवियत रियासतों पर तसल्लुत कायम करने की पोजीशन में नहीं है। ये सवाल पैदा होता है कि यूरोपीय रहनुमाओं के इस खौफ व हिरास के पीछे असल मकसद क्या है। क्या ये मुमकिन है कि यूक्रेन में रूस की जारियत और पुतिन का मगरबी यूरोपीय ताकतों के तस्लीम शुदा आलमी निज़ाम को मुस्तरद करना दर हकीकत इन सदियों पुराने यूरोपीय खदशात को दोबारा उजागर कर रहा है, जो एक ऐसे रूस के हवाले से मौजूद हैं जो खुद को यूरोप के बराबर देखने पर मुसम्मर है। यूरोप में रूसोफोबिया की तारीखी जड़ें
جغرافیائی لحاظ سے روس ایک منفرد مقام پر واقع ہے۔ ایشیا میں روس کو ہمیشہ ایک یورپی طاقت سمجھا گیا ہے، جبکہ یورپ میں روس کو ہمیشہ ایک ایشیائی طاقت تصور کیا گیا ہے جو یورپ کے دروازے پر کھڑا ہے، بالکل ترکی کی طرح۔ نظریاتی طور پر مشرق کے لیے روس ہمیشہ ایک مغربی طاقت رہا ہے، جبکہ مغرب کے لیے روس ہمیشہ ایک خطرناک مشرقی طاقت کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ جب یورپی ممالک میں لبرل جمہوریت مستحکم ہوئی تو یہ فرق جمہوری بمقابلہ مخترق العنان میں تبدیل ہو گیا۔ 1917 میں روسی انقلاب کے بعد مغرب اور روس کے تعلقات کو سرمایہ داری بمقابلہ کمیونزم کے نئے نظریاتی فریم ورک میں دیکھا جانے لگا۔ سر جنگ کے دوران آزاد بمقابلہ غلام، کھلا بمقابلہ بند اور عیسائیت بمقابلہ الحاد جیسی اصلاحات اپنائی گئیں۔ جب سوویت یونین ٹوٹا اور سر جنگ کا خاتمہ ہوا تو معروف امریکی ماہر سیاست فرانسس فوکویاما نے تاریخ کے خاتمے اور نظریاتی جنگوں کے انجام کا اعلان کیا، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ایک نیا نظریاتی تقسیم لبرل جمہوریت بمقابلہ آمریت کے طور پر ابھر آیا۔ پچھلے 500 سالوں کی تاریخ میں روس کو ہمیشہ مغرب کے لیے ایک غیر یا دوسرا سمجھا گیا ہے، جو مغربی تہذیب کے برتر ہونے کے تصور کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا تھا۔ روس کو نہ صرف تحقیر کی نظر سے دیکھا گیا بلکہ اسے یورپی تہذیب کے لیے ایک فوری خطرہ بھی سمجھا گیا۔ اس باہمی متضاد تصور نے روس کے لیے صرف 2 راستے چھوڑے ہیں۔ نمبر 1، روس مغرب کے مقابلے میں اپنی کمتر حیثیت کو تسلیم کر لے، مغربی برتری کو مان لے اور مغرب کی قیادت کو ایک وفادار شاگرد کی طرح قبول کرے۔ نمبر 2، روس غیر مہذب، غیر ترقی یافتہ، پسماندہ، آمرانہ بنا رہے اور یورپی تہذیب کے لیے ایک خطرہ بنا رہے جسے قابو میں رکھنے یا کچلنے کی ضرورت ہو۔ مغرب کے اس رویے کا خلاصہ لیتھوینیا کے سابق وزیر اعظم اندریوس کوبیلیس نے سن 2021 میں یوں کیا کہ یورپی یونین کی نئی حکمت عملی میں 3 عناصر ہونے چاہیے: ہراس، ڈیٹینڈنس، روک تھام، کنٹینمنٹ اور تبدیلی، ٹرانسفارمیشن، یعنی روس کو روکا جائے، قابو میں رکھا جائے اور اسے تبدیل کیا جائے۔ مقدس رومی سلطنت سے لبرلزم تک مغرب کا تہذیبی بیشر اپنی مشہور 1978 کی کتاب اورینٹلزم میں فلسطینی نشاند امریکی مصنف ایڈورڈ سعید نے وضاحت کی کہ مغرب نے ہمیشہ مشرق کو تحقیر آمیز اور متنازع انداز میں پیش کیا ہے۔ سعید کے مطابق مشرق کو ہمیشہ مغرب کے دوسرے ادر کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے تجزیہ کیا کہ مغربی ماہرین، جنہیں اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے، نے مغربی برتری کے مفروضے کی بنیاد پر مشرق کی ایک مخصوص تصویر تخلیق کی ہے۔ مغرب کا یہ خود ساختہ تصور، جس میں وہ خود کو زیادہ مہذب، روشن خیال، ترقی یافتہ اور عقلی قرار دیتا ہے، قدیم یونانیوں تک جا پہنچتا ہے، جنہوں نے آمرانہ ایرانی سلطنت کے خلاف جنگیں لڑیں۔ یہ تہذیبی مشن بعد میں مقدس رومی سلطنت ہولی رومن امپائر کو منتقل ہوا، جس نے بریری بن قبائل ہنس کے خلاف جنگیں لڑی۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق جیسے مقدس رومی سلطنت نے مغربی تہذیب کو بریری ہن عملہ آوروں سے بچایا، ویسے ہی کیفین رنز 13ویں صدی میں منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہوا اور یوں وہ مغربی تہذیب کی گود سے نکل کر مشرقی اثر و رسوخ میں چلا گیا۔ اگلے 250 سالوں تک منگولوں کی حکمرانی نے روس کو نسل، جغرافیہ اور ثقافت کے لحاظ سے ہمیشہ کے لیے ایشیائی رنگ دے دیا۔ جب روسیوں نے منگولوں کا تختہ الٹ دیا، 15ویں اور 16ویں صدی میں تاتاری ریاستوں کو شکست دی اور 17ویں صدی میں مشرقی یورپ میں وسعت اختیار کی،
تو مغرب ایک پھیلتے ہوئے روس سے خوفزدہ ہونے لگا، کیونکہ وہ ابھی بھی مہذب یورپ کی نظر میں ایک ایشیائی طاقت تھا۔ 18ویں صدی میں فرانسیسی فلسفی والٹر نے فرانس اور روس کے درمیان کشمکش کا موازنہ 2000 سال قبل ایتھینینز اور سیکینز کے درمیان رقابت سے کیا تھا۔ مہذب یورپ کے دروازے پر وحشی افواج کا تصور ایک پرانا بیانیہ ہے، جو کم از کم گزشتہ 4 صدیوں سے مغربی اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے لے کر پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک تک یورپی رہنماؤں کی جانب سے پوٹن کے مبینہ طور پر پورے یورپ پر حملے کی پیشگوئی تاریخ میں پہلے بھی کئی بار دہرائی جا چکی ہے۔ 1797 میں ایک پولش جنرل مائیکل سوکولنیکی نے فرانسیسی وزارت خارجہ کو پیٹر دی گریٹ کی جعلی وصیت پیش کی، جس کا مقصد فرانسیسیوں کو یہ یقین دلانا تھا کہ روس کا حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور پولینڈ کی تقدیر یورپ کی تقدیر سے جڑی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے 21ویں صدی میں یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس کی بقا یورپ کی بقا سے وابستہ ہے۔ جعلی وصیت میں لکھا تھا کہ ریاست کو ہمیشہ جنگ کی حالت میں رکھو تاکہ فوج میں سخت ڈسپلن برقرار رہے اور قوم ہر وقت تیار رہے کہ جیسے ہی کوئی اشارہ ملے فوراً پیش قدمی کر سکے۔ یہ تمام اقدامات سرحدوں پر موجود فوجیوں کے لیے مکمل آزادی فراہم کریں گے تاکہ وہ پورے یورپ کو طاقت اور مکمل یقین کے ساتھ فتح اور محکوم بنا سکیں۔ لیکن حقیقت میں پیٹر دی گریٹ کے ایسے کسی بھی حکمت عملی کے کوئی شواہد نہیں ملتے، بلکہ یہ وصیت پولینڈ کی جانب سے جعلی طور پر گھڑی گئی تھی۔ امریکی مورخ جے جے کیلفورٹ نے اپنے مقالے صدر ٹرومین اور پیٹر دی گریٹ کی وصیت پہ وضاحت کی کہ یہ جعلی وصیت 1812 میں نیپولین کی روس پر چڑھائی کے دوران بطور پروپیگنڈا استعمال کی گئی۔ یہ وصیت 1853 سے 1856 کے دوران کرائمیا میں روس کے خلاف فرانسیسی برطانوی حملے کے وقت بھی دوبارہ منظر عام پر آئی۔ 20ویں صدی میں امریکی صدر ہیری ٹرومین نے بھی اس جعلی وصیت کا حوالہ دیا تاکہ سوویت یونین کی خارجہ پالیسی کو ایک توسیع پسندانہ خطرہ قرار دیا جا سکے اور مغرب کو اس کے خلاف سخت اقدامات پر آمادہ کیا جا سکے۔ اسی طرح آج بھی روس کے بار بار کی تردیدوں اور ماہرین کے اس تجزیے کے باوجود کہ روس یوکرین کی جنگ کو یورپ تک پھیلانے کی پوزیشن میں نہیں، یورپی رہنما ایک ممکنہ روسی حملے کا خوف پیدا کر کے امریکہ کی امن کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی تناظر میں انگلش مورخ جے ای ویئرس نے اپنے مقالے مغربی دنیا میں روسوفوبیا ایک مختصر تاریخی جائزہ میں روسوفوبیا کی اس طرح بیان کیا: یہ ایک وقفے سے پیدا ہونے والی ذہنی کیفیت ہے جس میں روس پر ایسے عزائم اور صلاحیتیں منسوب کی جاتی ہیں جو اگر روکی نہ گئیں تو وہ اسے اس قابل بنا سکتی ہے کہ وہ مہذب دنیا کے ایک بڑے حصے پر اسٹریٹجک، اقتصادی اور بالآخر نظریاتی غلبہ حاصل کر لے۔